توجہ دے رہے ہیں اس وقت، اور وہ ہمارا جو معیشت ہے، جو ہمارا بجٹ ہے، جو آپ کا عوام کے اس وقت کا حالات ہے، جس دکھ، جس مشکلات، جس پریشانی سے عام پاکستانی گزر رہا ہے. آپ پاکستان کا وزیر اعظم صاحب کا بیانات سے، باتوں سے، ان کے وزیر سے، ان کے حکومت کے سپوکس پرسن سے جو بیان بازی معیشت کے بارے میں کچھ ہفتوں سے ہو رہا ہے، اس سے تو واضح ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کا کوئی تعلق عام آدمی سے نہیں ہے. حکومت پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی، سفید پوش طبقہ، دکاندار، تاجر، محنت کش، کسان، مزدور، طالب علم، نوجوان جن کے ہاتھ میں 2 3 ڈگریز ہے، حکومت اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کس دکھ اور پریشانی سے آپ گزر رہے ہو، کس مشکلات کا سامنا آپ کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ مشکل وقت ختم. وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے جو بینک اے ٹی ایم مشینز ہیں، ان کے لیے تو مشکل وقت ضرور ختم ہوا ہوگا، لیکن عام آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو وہ جو نیا دن شروع کرتا ہے وہ پچھلا دن سے زیادہ برا ہوتا ہے. مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے. غربت اور بے روزگاری تاریخ کے انتہا پہ پہنچ چکا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے، خوشحالی کا دور بیت رہا ہے. آپ ذرا سوچیں، وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری میں اضافہ کا دور کا سرپرستی کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے. وہ وزیر اعظم جس نے ریکارڈز توڑے ہیں مہنگائی کی شرح میں، جو پورے ریجن میں سب سے آگے ہے، جو بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش کا مہنگائی کو پیچھے چھوڑا ہے، جس کا نیا پاکستان میں 10% مہنگائی ہے، اور افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں 4-5% کا مہنگائی ہے. تاریخی مہنگائی آپ بھگتے، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈالا جائے، آپ کو نہ پتا ہو کہ اگلا میل کہاں سے آئے گا، اگلا پے چیک کہاں سے آئے گا، بچہ کو پڑھانا پڑے گا کیسے پڑھاؤں گا، بزرگ کو دوائی دلانا پڑے گا کیسے دلواؤں گا. آپ ان قسم کی پریشانیوں سے گزر رہے ہو. آپ کے خاندان مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرے. آپ کو اتنا ہی پتا ہونا چاہیے، ہمیں اتنا تو سکون ہونا چاہیے کہ ہمارا وزیر اعظم کو ایک علم ہے اور اس مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ان کا بیان بازی سے، ان کا موقف سے یہ پتا چلتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور اس کا پورا ٹیم کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہ ہو، ہم کیا امید رکھیں کہ آپ ان کے مشکلات، ان کا مسائل کا حل نکال سکیں. ہم انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا بجٹ کا، وہ بجٹ جو پاکستان کا اتنا خوشحالی معاشی ترقی کا بجٹ ہوگا، اتنا تیزی سے آپ کا جی ڈی پی میں وہ کہتے ہیں اضافہ ہوا ہے. تو ہم امید کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اس بجٹ کا جو اگلا ہفتہ پیش ہوگا، اور ایک لات مار کے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں گے. ضرورت ہی کیا ہے آئی ایم ایف کا؟
آپ ان سے اور تمام عرب ممالک سے بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ کشکول جا کے ہر ممالک میں جا کے آپ بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو خود کہہ رہے ہو کہ جی ڈی پی کے تو آپ نے سارے ریکارڈز توڑ دیے، خوشحالی شروع ہو رہا ہے۔ تو ایک ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے تو نکلنے ہی والے ہیں، دوسرے ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم نے تنخواہ میں 100% اضافہ کیا تھا، تو اب جب آپ معاشی ترقی کر رہے ہو، آپ کا اکنامک انڈیکیٹر سب واہ چل رہے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اب آپ تنخواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح 100% اضافہ کریں گے، آپ پینشنز میں 150% اضافہ کریں گے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح ہمارا سپاہیوں کے لیے، ہمارا فوجی آفیسرز کے لیے جو ہمارا بارڈرز کا تحفظ کرتے ہیں، آپ ان کے تنخواہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرح 175% اضافہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ آپ کا تو معاشی ترقی ہو رہا ہے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ جب یہ بجٹ آئے گا تو آپ مہنگائی کو ختم کر دیں گے، آپ بے روزگاری کو ختم کر دیں گے، آخر کار وہ 1 کروڑ نوکریاں ہمیں ملیں گے، وہ 10,000 کتنے تھے 50 لاکھ گھر نظر آئیں گے۔ ہم تو امید کر رہے ہیں کہ یہ تو اب خان کا موقع ہے، پیسہ بھی ہے، معیشت ترقی بھی کر رہا ہے، تو وہ تمام پاکستان کے مسائل ایک ہفتے کے اندر پھر حل کرنے والا ہے۔ میں ہوں، آپ ہے، ہم دیکھیں گے، بجٹ پیش ہوگا، پتہ لگے گا، دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی نظر آ جائے گا۔ ایک بات تو نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ شوکت ترین صاحب ہو یا ان کے مختلف دوسرے وزیر ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ اور موقف معیشت پہ ماننے شروع کر دیے ہیں، اس طریقے سے کہ ان کے وزیر اب خود کہتے ہیں، جیسے صدر زرداری کہتا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے صدر زرداری صاحب نے یہی کہا تھا، 3 سال پہلے یہ خیال آتا تو شاید ہمارا معاشی ترقی کو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ جب اب خود ان کا اپنا نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ انہوں نے برا ڈیل کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل غلط ہے، اس سے پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا ہے، تو جب آپ کے وزیر خزانہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری کا موقف کو مان رہا ہے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں اب آج تک آئی ایم ایف میں کیوں ہو؟ ایک اور وجہ یہی ہے کہ ہم امید رکھ رہے ہیں کہ اب جو اگلے ہفتے ہمارا بجٹ پیش ہوگا تو اس میں ضرور ہم فوراً جو ہے آئی ایم ایف کے شکنجوں سے نکل جائیں گے، اور پاکستان کا معاشی پالیسی کا جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے مفاد میں سوچنا ہے، ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس سے بھی آپ انگیج کریں، چاہے آپ آئی ایم ایف سے انگیج کر رہے ہو یا ورلڈ بینک سے انگیج کر رہے ہو یا کسی بھی ادارہ سے انگیج کر رہے ہو، آپ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے حالات کو سامنے رکھتے ہو، پاکستان کے حقیقت کو سامنے رکھتے ہو اور ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا حالات کیا ہے، پاکستان کا معیشت کا کیا اصل صورتحال ہے اور کس دکھ، پریشانی اور مشکلات سے عام آدمی اس وقت گزر رہا ہے۔ آج بھی پھر سے جو ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے وہی راہ کلاپ رہا تھا، کرپشن، مافیا، ان کو ڈر ہے کہ اگلی بار پی ٹی آئی کو حکومت ملے گا تو پھر باہر کا جو پیسہ ہے وہ بچے گا نہیں، وہی باہر کا پیسہ جو اس نے 90 دن کے اندر ہی اندر واپس لانا
چاہیے تھا. اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہا ہے کہ اگلے موقع ملے گا تب احتساب ہوگا. یہ کس قسم کا احتساب کا نظام ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ وزیر اعظم خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ 2 پاکستان نہیں ہو، 1 پاکستان. لیکن ہم سب کے سامنے دوگلا نظام چل رہا ہے. رول آف لا تو نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انتقام ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اور اب خود ان کے وزیر مانتے ہیں کہ اس سے معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ رول آف لا ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ احتساب ہوگا اور انصاف ہوگا، کہ یہ کس قسم کا احتساب ہے، یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ وزیر اعظم کے دوستوں پہ الزام لگے تو وہ جیل نہ جائے، وزیر اعظم کو خود پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، وزیر اعظم کے بہن پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، نواب شاہ کا صدر کے بہن پہ الزام لگے تو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے جیل لیا جاتا ہے. یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے. اس انصاف کا نظام میں، اس احتساب کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں NRO نہیں دیا جاتا ہے، اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو، کبھی کسی کراچی کا ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی کسی اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے، وہ اپنا ملک میں قید گزار رہا ہے، وہ خوش ہے، وہ تو باہر نہیں جاتا، نہیں جاتا. اس کا بیٹی کا کہنے کے باوجود، اس کا بیٹا کا کہنے کے باوجود. لیکن یہ کس قسم کا دوگلا نظام ہے؟ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، آئین کے ساتھ مذاق ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ دوگلا نظام اپنا سکتے ہو. قائد حزب اختلاف پنجاب سے ہو تو بیل ملے، قائد حزب اختلاف سکھر کا ہو تو وہ پنگ پونگ کی طرح کبھی نائب کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، پھر واپس ہائی کورٹ، کبھی بیویوں کو دھمکی، کبھی بیٹوں کو گرفتاری کا دھمکی. اب کیا سمجھتے ہو کہ تیرا جھوٹ اس طریقہ سے چلے گا؟ کیا پھر سے قوم، عوام، نوجوانوں کو بے وقوف بنائیں گے؟ کیا آپ کرپشن کہہ کے آپ دوسرا ٹرم دیکھ رہے ہو؟ سمجھو خان صاحب، اب جو احتساب ہوگا وہ عوام کریں گے اور آپ ان کے نشانے پہ ہیں. آپ عوام کے لیے جو عذاب بن کے آپ آئے ہو، غریب ماں باپ کی جو بد دعا آپ کی طرف آ رہے ہیں، وہ بزرگ جو دعا نہیں لے سکتے، جو والدین جو اپنے بچوں کو تعلیم کپڑا نہیں دلوا سکتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام جو اب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑو گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ اب کے دھمکیاں سے، نہ ان کیسز سے، نہ احتساب کا نعرہ سے ڈرتے ہیں. ہم نہ کہیں جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کرنے کہ آپ کو گرایا جائے. ہم عوام کی طاقت سے امید رکھتے ہیں، ہم پارلیمان میں امید رکھتے ہیں. اور اگر اپوزیشن جماعتوں میں ہمت نہیں ہے آپ کو گرانے کے لیے، اگر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ساتھ مل کے آپ کو گرائیں گے، تو انتخاب ہوں گے.
इंतखाब होंगे, हम इंतजार करेंगे और अवाम खुद आपको लात मार के बाहर निकालेंगे। अवाम आपके एमएनएस को गला से पकड़ेगी। आप आपके एमएनएस का एक पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग कल बुला के दिखाए, आप उनसे पूछे, अपने मेंबर से पूछे, उनसे आप पूछे कि क्या मईशत तरक्की कर रहा है। आप क्या अपने इलाके में जाकर इस नारा पे इलेक्शन लड़ने को तैयार है? वो खुद आपको जवाब देंगे। हम अवाम के ताकत पे भरोसा रखते हैं, मगर हम समझते हैं कि अवाम का ताकत अपना वोट का हथियार इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है, चाहे वो पार्लियामान में हो, चाहे वो बजट के वोट्स पे हो, चाहे वो अदम एतमाद में हो, या चाहे वो बैलेट बॉक्स पे हो। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को यह मौका मिलेगा कि ये आपका जुल्म का हिसाब ले। हम बस 3 और टॉपिक्स को जल्दी जल्दी करना चाहता हूं, फिर आपका सवाल का जवाब लूंगा। एक, जो अफगानिस्तान पे सूरत हाल बन रहे हैं, जिस तरीके से एक किस्म का ब्रीफिंग बुलाया गया फॉरेन ऑफिस में, जिस पे मेरे ख्याल में हम सैटिस्फाइड नहीं थे, और जिस तरीके से हम समझते हैं कि पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जाता है, तो हम मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जो पाकिस्तान का, जो हमारा अपना अफगानिस्तान की सूरत हाल पे मौक़िफ़ है, पॉलिसी है, जो माजी में किसी एक फोन कॉल पे तय होता था, ना पार्लियामान से पूछा जाता था, ना अवाम से पूछा जाता था, ऐसा अब नहीं चलेगा। पार्लियामान को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि चाहे वो किसी पार्लियामानी कमेटी के थ्रू हो, या स्पीकर साहब जैसे भी समझे, वो ऐसे एक फोरम पैदा करे जहां जो भी इदारे, जो भी ऑफिसेज, जो भी वजारतें इस इशू से डील करते हैं, वो पार्लियामान के सामने आए, पार्लियामान के नुमाइंदे को एतमाद में लिया जाए, और पार्लियामान से और पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करे कि पाकिस्तान का पॉलिसी क्या होगा। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो इलेक्शन ऑर्डिनेंस। जिस तरीके से ये गवर्नमेंट ने अब साबित कर दिया है कि वो इलेक्शन से डरते हैं, वो अवाम का सामना नहीं कर सकते, वो हमेशा दाखिली की कोशिश करते हैं। आज भी आप सोचे वफाकी हुकूमत कश्मीर के इलेक्शन से भाग रहा है, बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम कश्मीर के अवाम के सामने ना जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहां के ऑपोजिशन के जमात है, वो कह रहे हैं कि नहीं ऑपोजिशन करो। वो इसलिए कि वो डरते हैं, धांधली करवाना चाहते हैं। लेकिन ये जो सबसे खतरनाक तरीका निकाला है धांधली के लिए, वो ये ऑर्डिनेंस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, ऑर्डिनेंस इलेक्शन लॉ पे। आपको याद होगा सेनेट के दौरान इन्होंने सेनेट में गड़बड़ करने की कोशिश की, धांधली करने की कोशिश की, एन वक्त में एक ऑर्डिनेंस ला के तरमीम लाने की कोशिश की, मगर इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया, कानून पे स्टैंड लिया, आइन पे स्टैंड लिया, और उनको धांधली करने नहीं दी। अब एक बार फिर इस हुकूमत ने इलेक्टोरल लॉज में तरमीम ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए हैं। इलेक्शन कमीशन को स्टैंड लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शंस और कानून पे स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम ये माने कि इलेक्शन लॉज में ऑर्डिनेंस के थ्रू तरमीम लाया जा सकता है, तो जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होगा, अगर आप जबरदस्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी बड़े मिन्नत और मेहनत के साथ पास करेंगे, तो रातों रात उस पार्लियामान को डिसॉल्व करने के बाद सदर पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस निकालेगा कि अगला इलेक्शन फेसबुक लाइक से चलेगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा, इस ऑर्डिनेंस को उनको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हाई पावर डेलीगेशन जो है, बुखारी साहब ने ये राजा परवेज अशरफ साहब, शरी रहमान साहिबा को इलेक्शन कमीशन में एक डेलीगेशन में भेजूंगा और हमारा मौक़िफ़ उनको समझाएंगे कि क्यों उनको एक स्टैंड लेना चाहिए और हुकूमत का इस बिल्कुल धांधली करने की जो कोशिश है इसको नाकाम करना चाहिए। और जो आखिर बात मैं ज़रूर इस पे जोर देना चाह रहा हूँ, आज़ादी सहाफ़त पे, बोलने की आज़ादी पे जिस तरीके पे हमले हो रहे हैं, पता नहीं कौन इतना जोश और जज्बा में आया है आजकल। लेकिन ये जो मीडिया ऑर्डिनेंस है, ये ज़ियाउल हक की तरह मीडिया को स्ट्रैंगल करना चाह रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसका मुखालफत करते रहेंगे। और जहाँ तक चाहे वो असदूर साहब का जो हमला है या जिस तरीके से आसमा शिराजी साहिबा, हामिद मीर साहब और दूसरों के खिलाफ अदालतें के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू दबाया जा रहा है, पिटिशंस डाले जा रही हैं, उसका हमने मज़ाहमत भी की है। और हम समझते हैं कि ये जो तरीक़ेकार है, ये जो टैक्टिक्स है, वो हुकूमत वक्त को एक्सपोज करता है, वो हुकूमत वक्त की कमज़ोरी को, इनसिक्योरिटी को, कि वो किसी का व्लॉग बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी का हार्ड टॉक नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये चीज़ें जमहूरियत में, एडवांस मुल्क में आप ना सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हो, टॉलरेट करते हो। हर किसी को ये आज़ादी होना चाहिए कि अपना ख्याल का इज़हार करे, अपना मौक़िफ़ इज़हार करे। और आपका हक है, 100% हक है कि अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप उसी अंदाज में जवाब भी ज़रा दे दें। लेकिन अगर आप फोर्स को और डिक्टेटोरियल टैक्टिक्स को अपनाएंगे तो कोई आपको ये इजाज़त नहीं देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। काफ़ी पॉइंट्स थे जिस मैंने महसूस किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और अब हम आपके सवालात का जवाब देंगे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो वन बाय वन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब को वो माफ कर दे कि वो कंडक्ट करे हमारा। आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये इशारा कर बात की और मीडिया में भी ये बात आई है कि क्या प्रेसिडेंट जरदारी साहब को ताकतवर इदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं? नहीं, ताकतवर, ये आपकी इंटरप्रिटेशन पे है कि आप कितना ताकतवर इदारा आप समझते हो कि आसफा भुट्टो जरदारी है। वो किसी अहम या किसी इदारा की तरफ से ये ना पैगाम आया है, बल्कि अगर हम पाकिस्तान में अब हम हैं, सदर जरदारी साहब मौजूद है, और चाहे आसफा बीवी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे बख्तावर साहिबा हो, हम काफ़ी देर से, आज से नहीं, इलेक्शन से, जब ये इश्यूज इतना पॉइंट पे आ ही नहीं थे, हमारा मौक़िफ़ था, हमारा ज़ोर था और ज़ोर है कि सदर जरदारी साहब सिर्फ़ और सिर्फ इलाज के लिए वो इलाज करवाए, अपना सेहत को ठीक करे। आप ये हर किसी का, इंसान का हक होता है, और सदर जरदारी साहब का रिकॉर्ड है, वो हर साल जाके इलाज करके, टेस्ट करके वापस आता था। 3 साल हो चुके हैं जो कोई एक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, मगर सदर जरदारी साहब ज़ोर और दे रहा है अपना मौक़िफ़ पे, जो 3 साल में तब्दील नहीं हुआ है, कि वो कहीं नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ये आपके सामने है। कोई केस जब बना नहीं, या ऐसा ये इन्वेस्टिगेशन या एक्सेट्रा इस पॉइंट पे नहीं आए थे, और हम सिर्फ ये एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे था, तो सदर जरदारी साहब आज तक किसी कोर्ट के सामने भी नहीं गया है, किसी एप्लीकेशन भी नहीं दिया है कि वो उसने ना, और उसने कभी बाहर जाने का ख्वाहिश का इज़हार भी नहीं किया है। वो समझता है कि अपना मुल्क मुश्किल में है, अपने अवाम मुश्किल में हैं। अगर अवाम मुश्किल में है तो सदर जरदारी साहब उनके साथ रहना को प्रेफर कर रहा है।
आपके पास आ रहे शायद सर ये बताइएगा कि पीडीएम सरबराह की जानिब से दोबारा इस्तीफों का मुतालबा किया गया है। 2002 में भी एक LFO बनी थी जिसमें तमाम जो अपोजिशन जमातें थी वो इकट्ठी थी, जिसके बाद सिर्फ पीपल्स पार्टी रह गई, बाकी सारी जमातें निकल गई। आप क्या समझते हैं कि अगर दोबारा पीडीएम इस्तीफों की जानिब आती है, पीपल्स पार्टी भी उसके साथ खड़ी होती है, तो बाकी जमातें भाग जाएंगी और पीपल्स पार्टी अकेली रह जाएंगी? देखो, एक तो मैं समझता हूँ अगर इस्तीफ़ा में ये लोग सच्चे थे तो उस दिन इस्तीफ़े देते, अगला दिन इस्तीफ़ा देता जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके बाद सपोजिटली उनके बाद हम नहीं मान रहे थे, तो इन्हीं इस्तीफ़ा की वजह से हम वो लॉन्ग मार्च से भी पीछे हटे, तो उसी दिन वो इस्तीफ़े देते और अपने लॉन्ग मार्च के लिए निकल जाते ना। तो अभी भी अगर इस्तीफ़ा की सियासत ही करना है उन्होंने, तो फिर उनको अब तक देना चाहिए था और अभी भी देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब आपने देखा है, पूरे कौम को पता है कि नंबर्स तो है, अगर आपने हमला करना है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, फिर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, तो वो नंबर्स है। तो उस सूरत हाल में इस्तीफ़ा देना और अदम एतमाद ना लाना हुकूमत का सहूलतकार बनने की मुतबादिल है। हम समझते हैं कि आप सियासत करें, जमहूरी अंदाज़ में सियासत करें, और अगर आप जमहूरी अंदाज़ में इनको गिरा सकते हैं गिराए। अगर आपका कोई एहतजाज है, कोई पॉइंट है, तो 3 साल जो है मुल्क और कौम इस्तीफ़ों का सुन रहे हैं, वो थक गए हैं, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि क्या आप इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो, मईशत सही चले, जमहूरियत सही चले, निज़ाम सही चले, ताकि इनका मसाइल का हल निकले। आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंतखाबात के जरिए अवाम इस हुकूमत को निकाल बाहर करेगी। इसका मतलब है कि आपने ये समझ लिया है कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए, 5 साल पूरे करने नहीं, मैं इंतखाबात होंगे। सर, आप अपना लफ्ज़ मेरा वो मैं ना वो मुँह में दाद आ रही। मैंने जो कहा है वो ये है कि अगर अपोजिशन पार्टीज़ में वो हिम्मत नहीं है, वरना वो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से वे इस चैलेंज से पीछे हट रहे हैं, तो फिर जितना मैं सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंट हूँ कि आप पार्लियामान के थ्रू उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस की वोट की ताकत से, मैं उतना ही कॉन्फिडेंट हूँ कि जब भी इलेक्शंस होंगे, टाइम से पहले, टाइम से बहुत ही पहले, या टाइम पे, जब भी इलेक्शंस होंगे, पाकिस्तान के अवाम इनसे हिसाब लेंगी। आपने बाय इलेक्शंस में सिर्फ एक ट्रेलर देखा है। अगर कराची की बाय इलेक्शन में वो जमात जो सो कॉल्ड साफ और शफाफ 2018 के इलेक्शंस में नंबर 1 पोजीशन आता है, फैसल वाबडा साहब को मुंतखब होके असम्बली भेजता है, और 2 साल के अंदर बाय इलेक्शन होता है और वो नंबर 1 से लेके 6ठा नंबर पे पहुंचते हैं, तो ये सिर्फ आपके लिए एक ट्रेलर है कि अवाम कैसे इनसे हिसाब लें। जी मुशफानी साहब, हम तो हमेशा मौलाना फजल रहमान साहब के लिए अच्छे अल्फाज से बात करेंगे, और उसके लिए जमात के लिए रिस्पेक्ट इसलिए है कि हमारा 3 नस्लों से एक ताल्लुक़ है और एक तरीके से हम सियासत करते आ रहे हैं। मौलाना साहब JOIF का सरबराह का हक़ है कि वो अपना मौक़िफ़ जो भी हो, अपना परसेप्शन जो भी है हो, वो रखे, और मेरा हक़ है, और मैं जानता हूँ आप सबको शायद नज़र आ रहा है कि हमारा कोई नाजायज़ फ़ायदा तो हुकूमत से तो नहीं है, और मेरे जमात में ऐसे कुछ लोग तो हैं, उनका हक़ भी है कि वो भी राय रखें।
تو ان کا رائے یہ ہے کہ حکومت کے اصل سہولتکار وہ ہے جو استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ نہ ٹھیک کر کے لانگ مارچ سے پیچھے ہٹے. وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اصل سہولتکار وہ ہیں جو عدم اعتماد کا نمبرز پنجاب میں ہو اور وہ نہ کرے. حکومت کا اصل سہولتکار وہ ہے کہ عدم اعتماد کے نمبرز وفاق میں ہو, نیشنل اسمبلی میں ہو, مگر وہ نہ کرے. ان کا حق ہے کہ وہ اپنا رائے رکھے اور میرے اپنے پارٹی لوگوں کے پارٹی ممبرز کے حق ہے کہ وہ اپنا رائے رکھے. الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں گے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو ہم یہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. کیا آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا جب بجٹ پیش ہوگا پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی اپوزیشن کی؟ جہاں تک آئی تھنک یہ سب بھی آپ کے سامنے ہے. ہم نامناسب رویہ کا باوجود نون لیگ کے دوسرے کوئی جماعتوں کے ان کا نامناسب رویہ کے باوجود یہی وجہ کے لیے بجٹ آ رہا ہے. عوام کا معاشی جو مشکلات ہیں وہ ہمارا انا کی سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. جو عوام مشکل میں اور دکھ میں اور پریشانی میں ہیں, سب ہمارا جو بھی آپس میں اپوزیشن جماعتوں کے سیاسی ایشوز ہوں گے وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو ان کے انسلٹس کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کے خانہ کے دعوت پہ اس لیے کیا تھا کہ ہاں عوام کو ان معاشی مشکلات سے اپنے ڈفرینسز کے بجائے نکالیں. انفارچونیٹلی اس ڈنر کے بعد نون لیگ کے کچھ عہدیداران نے ہمیں نہیں ہمارا ہوسٹ کو انسلٹ کیا اور پبلکلی انسلٹ کیا. یہ کیسے آپ لگتا ہے آپ کا ہمارا تہذیب میں, ہمارا ثقافت میں, ہمارا کلچر میں کہ میں آپ کا مہمان ہوں, میں آپ کا کھانا کھاؤں اور اگلا دن آپ کے ہی لوگ کچھ ایسے بیان بازی کریں. مگر آج بھی میں کہہ رہا ہوں ان کے نخرے کے باوجود, ان کے ٹینٹرمز کے باوجود کہ پارلیمان کی حد تک, اس بجٹ کی حد تک میں کھلم دعویٰ دے رہا ہوں میڈیا کے سامنے شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز آپ کے حوالے. بجٹ کے دن وہ آ کے ووٹ تو دیں گے. اب آپ قائد حزب اختلاف ہو, آپ اپنا کام کریں, حکومت کی بجٹ کو روکیں. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نون لیگ کی جانب سے بھی یہ جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ 5 سال پورے کریں. اس کے علاوہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 2 سال رہ گئے ہیں تو حکومت کو باقی ٹائم دیا جائے اپنے ساتھ نہ لیں. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے کہ کیا آپ بھی انتظار کریں گے؟ اور دوسرا زرداری صاحب یہاں پہ موجود ہیں, اس کے حوالے سے بھی سیاسی کافی حلقوں میں میں شروع کرتا ہوں صدر زرداری کا یہاں ہونے کی وجوہات کا. صدر زرداری صاحب کا میڈیکل بیل ہوا تو وہ ادھر سے ہوا تھا اور انہی ڈاکٹرز کے ساتھ وقتاً فوقتاً صدر زرداری صاحب کا پھر سے چیک اپ ہوتا ہے اور اسی چیک اپ کے لیے صدر زرداری صاحب یہاں ہے. اوبیسلی جب یہاں ہے اور موقع ہے کہ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے پارٹی دوستوں ایٹسٹرا سلام دعا کے لیے تو آ رہے ہیں. بٹ اصل وجوہات کہ ہم صدر زرداری صاحب کیوں ادھر پہنچا ہے وہ یہ ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ محترمہ آج آپ کی پریس کانفرنس میں وہی بات جو ہے پنجاب آئیلینڈ کا وزیر نواز اس کے پیچھے جو آج ایک بار پھر آپ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کون ہے, کیونکہ عدلیہ نے چھوڑا جن کو وزیر اعظم نمبر 1. دوسری آج وزیر اعظم نے کہی کہ فوج کو یہ جا کر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا اشارہ کس طرح؟ مجھے تو اوکے جہاں تک وہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے اس پہ میں ایک فرسٹریشن کا اظہار اور حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں. آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, بالکل نہیں ہے.
کہ یہ ایسے کیا ہے کہ وہ جو بھی جرم کریں سزا بھی ملے 10 سال بعد معافی آ جاتا ہے. ہم تو ہمارا تو آپ پر چلے آج بھولے یہ کیسز بھولے, آج کا صورتحال بھولے. ہم نے صدارتی ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کہ آپ نے اس ادارہ نے ایک جوڈیشل قتل کیا تھا, اس کو ذرا درست کریں. ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں, وہ پرسیو نہیں ہوتا. وہ لوگ تو مجھ سے پوچھتے ہیں, میرے کارکن مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ اگر کسی کورٹ نے کسی کو سزا یافتہ کر دیا وہ باہر جا سکتا ہے, لیکن جس پہ جھوٹا الزام ہے, جو کنوکٹڈ نہیں ہے, جو آج تک اپنا کورٹس کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ اس مشکلات کا سامنا کیوں کر رہا ہے؟ قائد حزب اختلاف سکھر سے جو تعلق رکھتا ہے خورشید شاہ صاحب, پچھلے کچھ دنوں سے ادھر اسلام آباد میں کیسز چل رہے ہیں, کبھی اس کو, کبھی اس کو, his wives, ان کو بھی بچے کو, کبھی بیٹے کو ادھر ادھر بلایا جا رہا ہے. ہمارے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 10 دن کا نوٹس ملے گا کہ تم گرفتار ہو رہا ہے. ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ شاہ صاحب کو کسی ہائی کورٹ سے بس بیل ہی ملنے. ظلم ہو رہا ہے سب کے ساتھ, ظلم ہو رہا ہے, ظلم نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کھلا تعداد بھی نہیں ہونا چاہیے. شاہ صاحب کیوں ایک پم پام بن کے 2 سال سے بیٹھا ہے کسی عدالت, ہر کسی عدالت کے سامنے اپنا انصاف کے لیے کٹکھٹا رہا ہے؟ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, میرے پاس اس کا آنسر نہیں ہے. آج تک ساؤتھ وزیرستان کا ایک ایم این اے ہے جو میرا ہی صوبہ میں گرفتار ہے. اب مجھے یہ سوال کا جواب دے دے کہ کیا اس کو ایک بار پھر بجٹ میں ووٹ ڈالنے سے محروم رکھا جائے گا؟ کیا جو پچھلے بجٹ پاس ہوا جس میں سارے ممبرز کو پروڈکشن آرڈر نہیں دی گئی وہ لیگل بجٹ ہے؟ اور اگر اس بجٹ میں سارے ممبرز کو پروڈکشن آرڈر نہیں دیا جائے گا تو کیا یہ لیگل بجٹ ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, قانون کا حکمرانی ہونا چاہیے. یہ جو قانون کے ساتھ کھلا تعداد ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون ہو, چاہے وہ رائے بند سے تعلق رکھے یا چاہے وہ نواب شاہ اور سکر سے تعلق رکھے. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے 90 دن مانگے, پھر 6 ماہ مانگے, پھر سال مانگا, لیکن اب 3 سال ہو گئے اور آج جو ملک کی صورتحال ہے, قرضے ڈبل ہو چکے ہیں, مہنگائی بڑھ چکی ہے, تو جہاں پر عوام اب بجٹ میں امید رکھے ہوئے ہے کہ کوئی ریلیف اب ملے گا امید کی حد تک, لیکن ادھر دوسری طرف خان جو ہے وہ اگلی باری کے خواب دیکھ رہے ہیں. ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں, انہوں نے اپنی سیٹیں بھی کم ہوئی, وہ اسمبلی میں بیٹھے رہے. اس صورتحال میں جو تبدیلی سرکار کی کارکردگی ہے, آپ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کا مستقبل نہیں دیکھ رہا. آپ نے ابھی بارہا تذکرہ کیا راجنیتی کے وزیراعظم کا, پھر سہولت کاری بھی قرار دیا. ابھی 2 روز پہلے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین شپ کے معاملے میں بھی پیپلز پارٹی کی یہ شکایت پیدا ہوئی ہے کہ ڈیفینس کمیٹی پر نون لیگ نے سودا کر دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں ڈائریکٹ ٹرمس میں کہ حکومت اور نون لیگ اور حکومت اور جے ڈی وائی کے درمیان کوئی ڈیل ہوئی ہے, پیکج ڈیل ہوئی ہے کوئی؟ Look, I respect پاکستان مسلم لیگ والا. میں جانتا ہوں کہ اپنے والدہ کے ساتھ کام کیا گیا, میرا والد کے دور میں ہم نے تاریخی کام کیا گیا سخت اختلافات کے باوجود. اب کچھ ایسے حالات یا انپلیزنٹ سرکمسٹانسز پیدا تو ہوئے ہیں, مگر میں امید رکھتا ہوں کہ جب بھی جیسے بھی
قوم کو ضرورت پڑے گا ہم نیشنل ایشوز کو نیشنل انٹرسٹ کو اس قسم کے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے کوئی حل نکال سکیں گے، کچھ وہ تو قوم کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے۔ جہاں تک جو سوال آپ نے کیا، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت عثمان بزدار کے رحم و کرم پہ پنجاب چھوڑا گیا ہے، جب میں جانتا ہوں بچہ جانتا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد لا کے بزدار کو ہٹا سکتا ہے، پنجاب کو بچا سکتا ہے، مگر وہ جو اپنے آپ کو پنجاب کے حقوق کو، پنجاب کے عوام کے حقوق کا دفاع کرنے والے خود اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے، دال میں تو کچھ کالا لگتا ہے۔ جب ہم نے ملک اور قوم کے لیے ایک پورا ٹریلر دکھا دیا نیشنل اسمبلی میں کہ عمران خان تو وقت کا مہمان ہے، ڈٹ کے فیصلہ مشکل ہوگا، بڑے بڑے لوگ ہمارے مخالفت کریں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، مار ویسے ہم نے ہی کھانا ہے، تو ہمت پکڑ کے ہمارا ساتھ آ کے وار ذرا کریں، ہم ملک اور قوم کو اس عذاب سے نکال سکتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر جیسے آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے، میرا تو ہر کارکن، خاص طور پنجاب کے، لاہور کے میرے جو پاکستان پیپلز کی پارٹی کے چیالے ہیں، وہ مجھ سے آپ سے بھی سخت سوال پوچھتے ہیں۔ تھینک یو۔ بلاول صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ سندھ کے حقوق کے لیے جو بھی بات کرتا ہے اس کو زبان بندی کرنے کے لیے نئے کیسز بنا دیتی ہے، اور پچھلے دنوں انور سویت صاحب نے پانی کے حوالے سے بات کی تو ان پر بھی نئے کیسز بنائے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں پہلے سے ہم آن ریکارڈ پہ ہیں کہ نیب ایک سیاسی انجینئرنگ اور پولیٹیکل انتقام کا ادارہ ہے، اور چاہے وہ الیکشنز کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا پڑے یا کسی کو دھمکی دینا پڑے، تو یہ چیزیں تو چلتے آ رہا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ایک بہت غلط پرسیپشن جائے گا کہ اگر جمیل سمرو صاحب لاڑکانہ میں پانی کے لیے ارسا کے خلاف، ارسا کا ناانصافی کے خلاف ریلی نکالے گا کہ ارسا نے ٹی پی لنک کنال کھولا ہے، جبکہ 3 صوبے، سندھ صرف نہیں 3 صوبے نے منع کیا تھا، تو پھر اس کا پیشی ہوگا۔ اگر سہیل سیال who just so happens for this time period ہمارا اریگیشن منسٹر ہو تو اس کا کام ہے، جو بھی ہوگا ان کا کام ہوگا، whoever will be irrigation minister، وہ آپ کو بتا سکے گا کہ ارسا کیسے اور کس طریقے سے ناانصافی کر رہا ہے۔ اسی وقت جب وہ ہوتا ہے اس کو بھی طلب کیا جائے گا، تو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ جب نواب یوسف تالپور صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی بلائے گا نیشنل اسمبلی کا اسی ایشو پہ، اور کچھ دن بعد اس کا بیٹا تیمور تالپور کو نیب میں بلایا جائے گا، تو ہمیں یہ ضرور پرسیپشن نظر آئے گا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرح انتقامی رویہ کیا جا رہا ہے، اور یہ میسیجز نہیں دینا چاہیے، نہیں بیچنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک پانی کی منصفانہ تقسیم ہے، یہ پورا پاکستان کا مفاد ہے۔ دس از ناٹ اباؤٹ ون پروونس۔ اگر ہم پانی کا منصفانہ تقسیم کریں گے تو سب کے لیے نہ صرف پانی ہوگا، لیکن جب ہم بھارت کے ساتھ لڑتے ہیں کہ بھارت لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، تو ہمارا کیس تگڑا ہوگا جب پاکستان میں ہم وہی غلطیاں نہیں دہرا رہے ہوں گے۔ جب ہم پانی کا منصفانہ تقسیم کریں گے تو پھر پورا پاکستان کا فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ نہ صرف جس ٹی پی لنک کینال کے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد جو 70 سال بعد کا سب سے بڑا شارٹیج ایک صوبہ میں آیا ہے،
وہ نقصان صرف ان بیچاروں کا نہیں ہے جو اب نہ صرف اریگیشن پانی کے لیے ترس رہے ہیں مگر پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، مگر یہ ہر پاکستانی کا نقصان ہے. کچھ اگر چاول کا 40% کراپ میں وہ صوبہ پیدا کرے، اگر 30% وہ کاٹن کا پیدا کرے، اگر وہ 25% جو ہے وہ چینی کا پیدا کرے، اور وہ اس فصل کو اسی پانی کی کمی کی وجہ سے نقصان ہو، تو پھر آپ کا فوڈ سیکیورٹی کو نقصان ہوگا، آپ کی ایگریکلچر معیشت پہ نقصان ہوگا. تو اس لیے آج سے نہیں، پاکستان بننے سے پہلے ہمیشہ ایک کوشش کیا جاتا ہے کہ لوور ریپریرین کے ساتھ انصاف ہو اور پانی کی جائز تقسیم ہو. آئی تھنک ہمارا نہ ہونے کا کچھ لوگوں کے دل کو لگا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے، بلاول صاحب نہیں آ رہا ہے، ان کا کھانا نہیں کھا رہے، ان کا دعوت نہیں مانگ رہے، تو ان کا لہجہ میں، ان کا زبان میں ذرا سختی آئی ہے، اور اس کا دکھ کی وجہ سے آئے ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اپنا دکھ کا اظہار کریں. تھینک یو ایوری ون. بہت آپ کا بہت ہی اوکے ابھی پوچھ لیں لیکن بھائی ایک تو آپ پیپلز پارٹی ایک تو ذرا پڑھے، ذرا دیکھے، ذرا یاد کرے. پاکستان پیپلز پارٹی اور سما کے درمیان اتنا خاص محبت ہے کہ وہ ان کے لیے تو حقائق بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ پوری دنیا میں فائنانشل ریسیشن تھا، دہشت گردی ایسا تھا کہ ہر دوسرا دن خون خرابہ ہو رہا تھا. اس کے باوجود 2 سیلاب آئے تھے، اس کے باوجود ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انٹروڈیوس کر کے ہر غریب عورت کی گھر میں پیسہ پہنچایا. ہم نے ایک ملک جو گندم ایکسپورٹ امپورٹ کرتا تھا، ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم وہی گندم 1 سال کے اندر ہی اندر ایکسپورٹ کرنے لگے. ہم نے اگر مہنگائی کا مقابلہ کیا، اگر ہم نے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کیا، تو وہ دنیا کے حالات کی وجہ سے، ریسیشن کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، لیکن ان حالات میں ہم نے اپنا عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا. جس طریقے سے چاہے وہ میاں صاحب کا دور ہو یا عمران خان صاحب کا دور ہو، غریب کو بھولا جاتا ہے، عام آدمی کو بھولا جاتا ہے، کسان کو، مزدور کو، کسان سے اپنا فصل کی قیمت اور سبسڈیز چھینے جاتے ہیں، مزدوروں سے ان کا تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ ظلم تو پیپلز پارٹی نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں تاریخی روزگار دلوایا. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پورے پاکستان میں گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک ہم نے باقی حکومتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ روزگار دلوائے تھے. ہم نے سب سے زیادہ اضافہ کیا تھا تنخواہ میں، پینشنز میں. فوج کا تنخواہ جو میں ابھی مطالبہ کر رہا ہوں عمران خان سے کہ وہ فوج کا تنخواہ کو 175% اضافہ کرے، میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دنیا کے ریسیشن کے باوجود، یہی مہنگائی اور ایشوز کے جو آپ سائٹ کر رہے تھے، ان مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا، یہ معاشی فیصلہ کیا کہ وہ جو سپاہی ہمارا تحفظ کر رہا ہے، دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ خالی پیٹ نہیں سوئے گا. تو ہم نے 175% اضافہ کیا. تو اگر جب آپ نے معیشت کو سنبھالنا ہے تو آپ نے اپنے عوام کو سنبھالنا ہے.
बाहर में जाए ये स्टैट्स फिगर्स स्टेटिस्टिक्स IMF शायमफ, आपने कोशिश करना है कि मेरा अवाम दर्द में है, मुश्किल में है, और आपने बहादुर अवाम के मुफाद के फैसले लिए हैं। और आप देखेंगे जब इंसाफ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुआशी फैसले इन सेंट्रिस्ट और राइटिस्ट हुकूमत के मुआशी फैसले के साथ कंपेयर किया जाएगा, तो जो अवाम दोस्त गरीब दोस्त फैसले थे वो सारे के सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।